کیا آپ جانتے ہیں کہ سیاسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے مارشل لا کیوں نہیں لگایا؟ جنرل باجوہ بطور آرمی چیف کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ جنرل باجوہ کو نکے دے ابا کون کہا کرتا تھا؟ اور اس حوالے سے کون سا سیاسی لطیفہ آج بھی زبان زدے عام ہے؟ جنرل صاحب باجوہ جٹ ہوتے ہوئے خود کو بلوچ کیوں کہلواتے تھے؟ 7 برس کی عمر میں یتیم ہو جانے والے قمر جاوید باجوہ کا ایک کیڈٹ سے چیف آف آرمی سٹاف بننے تک کا سفر کیسا تھا؟ آرمی چیف بننے پر جنرل باجوہ پر کون کون قادیانی لیبل لگاتا رہا؟ اور ہاں، جنرل قمر جاوید باجوہ کی شادی مسلم لیگ نواز کے کس رہنما نے کروائی تھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، جن دنوں ہمارے سابق کپتان جناب عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے مثالی تعلقات ہوا کرتے تھے، ایسے میں ایک روز سہیل وڑائچ کی نئی کتاب مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب کا نام تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور ٹائٹل پر جنرل باجوہ، عمران خان اور اقتدار کی حسرت لیے اپوزیشن رہنماؤں کے کارٹون کریکٹرز موجود تھے۔ پھر کیا تھا؟ سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب یہ کمپنی نہیں چلے گی کی ساری کاپیاں لاہور میں پبلشر سے قبضے میں لے لی گئی، اور یہ کتاب ہی مارکیٹ میں نہیں چلنے دی گئی۔ بعد ازاں کتاب کے ٹائٹل سے جنرل صاحب کی فوٹو کو نکال دیا گیا۔ اس کے چند ہفتے بعد سہیل وڑائچ کے جواب میں کمپنی تو یہی چلے گی کے نام سے ایک نئی کتاب مارکیٹ میں پبلش ہوئی۔ نمبر 2، رؤف کلاسرا نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا کہ جب بھی صحافیوں کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوتی تو وہ ہم سے ہماری سیلریز پوچھا کرتے۔ جب کوئی صحافی انہیں بتاتا کہ میری 30 لاکھ تنخواہ ہے تو جنرل صاحب کو تعجب ہوتا اور وہ کہتے میری تو اتنی تنخواہ نہیں ہے۔ پھر جنرل باجوہ پوچھتے پھر آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ تو انہیں جواب ملتا حضور ٹیکس کاٹنے کے بعد ہماری تنخواہ اتنی ہے۔ یاد رہے کہ جنرل باجوہ کی 3.25 لاکھ تنخواہ تھی۔ نمبر 3، جن دنوں پی ڈی ایم والے اپوزیشن بینچوں پر ہوا کرتے تھے تب مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر اپوزیشن رہنما عمران خان اور جنرل باجوہ کے ایک پیج پر ہونے سے سخت پریشان تھے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان یہ لطیفہ سنایا کرتے کہ ایک مولوی صاحب شوہروں کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس حد تک آگے نکل گئے کہ وہ کہنے لگے بیویوں پر لازم ہے کہ وہ تعظیم کرتے ہوئے اپنے شوہروں کو ان کے نام سے مت پکارا کریں۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا نام ڈائریکٹ نام لے گی تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک سیدھی سادی خاتون مولوی صاحب کی باتوں میں آ گئی اور وہ اپنے شوہر کو ان کے نام کے علاوہ دیگر القابات سے بلانے لگی۔ ایک روز جب وہ خاتون نماز پڑھ رہی تھی تو کمرے میں ان کے شوہر داخل ہوئے۔ شوہر کا نام تھا رحمت اللہ۔ بھولی بھالی خاتون پہلے تو سوچتی رہی کہ میں سلام کیسے پھیروں، کیونکہ بیچاری کو طلاق ہو جانے کا ڈر ستا رہا تھا۔ تو جناب پھر اس نے ہمت کی اور سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کی بجائے وہ بولی السلام علیکم نکے دے ابا، السلام علیکم نکے دے ابا، اور یوں ان محترمہ نے نماز مکمل کی۔ نمبر 4، اپنے دور اقتدار میں عمران خان اور جنرل باجوہ ایک دوسرے کی گڈ بکس میں تھے، لیکن اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد کپتان جنرل باجوہ سے متنفر ہوتے چلے گئے۔ ابھی چند روز پہلے آپ نے عمران خان کا یہ بیان تو سنا ہوگا کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے، لیکن اسے فائدہ نہیں ہوا اور وہ خود ایکسپوز ہو گیا۔ نمبر 5، ایک روز سینئر صحافی رؤف کلاسرا نے ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھا سر آپ کا فیورٹ آرمی چیف کون سا رہا ہے؟ تو سپاہ سالار نے مسکراتے ہوئے جنرل عبدالوحید کاکڑ کی پینٹنگ پر انگلی رکھ دی۔ یاد رہے کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کے دور میں سیاسی کشمکش عروج پر تھی۔
اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آسانی سے مارشل لاء لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ نمبر 6، اوریہ مقبول جان کے مطابق جنرل باجوہ نے جاتے جاتے ایک کام تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے عوام کے دل سے وردی کا خوف اتار دیا ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں صحافی مارے گئے، لیکن جنرل باجوہ کے دور میں جس صحافی کو مارا گیا وہ ہیرو بن گیا اور اس کا لاکھوں کا جنازہ ہوا۔ ماضی میں اگر کبھی کسی کور کمانڈر کے گھر کے سامنے کسی شخص کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا تو وہ تیزی سے اپنی گاڑی آگے لے جاتا اور وہاں جا کر گاڑی کا پنکچر لگواتا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں لوگ کور کمانڈروں کے گھروں کے باہر نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے۔ نمبر 7، دنیا نیوز سے وابستہ صحافی کامران شاہد کے مطابق میری ایک موقع پر جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تو آرمی چیف نے مجھے ڈانٹا کہ تم آج کے بعد عمران خان پر تنقید نہیں کرو گے، یہ ایماندار لوگ ہیں، ان کو چلنے دو۔ نمبر 8، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اس باجوہ کی وجہ سے عمران خان کا اقتدار ختم ہوا، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چند سال پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ ہی کی وجہ سے عمران خان کے دوست نوجوت سنگھ سدھو کا کریئر بھی ختم ہوا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کرتارپور آمد کے موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بغل گیر ہونا نوجوت سنگھ سدھو کا جرم ٹھہرا۔ ان کے خلاف پورے ہندوستان میں مظاہرے ہونے لگے اور بالآخر مودی سرکار نے نوجوت سنگھ سدھو کو کامیڈی نائٹ شو سے نکال باہر کیا۔ نمبر 9، جنرل قمر جاوید باجوہ کے والد اقبال باجوہ پاک آرمی کے آفیسر تھے۔ کوئٹہ کینٹ میں مقیم کمسن قمر جاوید ابھی 7 برس کے تھے کہ ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل اقبال باجوہ اپنی سروسز کے دوران ہی 1967 میں انتقال کر گئے۔ باپ کا سر سے سایہ اٹھ جانے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری ان کی والدہ اور ننیال نے اٹھا لی۔ نمبر 10، قمر جاوید باجوہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ قمر جاوید کا ہوم ٹاؤن یعنی آبائی علاقہ گکھڑ منڈی ہے جو گوجرانوالہ سے 10 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ نمبر 11، قمر جاوید باجوہ کے تعلیمی سفر کی بات کریں تو وہ ایف جی سر سید کالج اسلام آباد اور پنڈی شہر کے مشہور گورڈن کالج میں پڑھتے رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کینیڈا، امریکہ اور پاکستان کی جامعات سے فن سپاہ گری میں گریجویشن کی۔ نمبر 12، جنرل قمر جاوید باجوہ کو اکتوبر 1980 میں بلوچ ریجمنٹ کی 16ویں بٹالین میں بطور 2nd لیفٹیننٹ کمیشن ملا۔ جنرل باجوہ نے اپنی ایک تقریر میں بتایا تھا کہ ان کے والد اور سسر دونوں بلوچ ریجمنٹ سے تھے۔ چونکہ بلوچ ریجمنٹ میرے خون میں بستا ہے، اس لیے مجھے خود کو بلوچی کہلانے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 13، قمر جاوید باجوہ اکتوبر 1999 میں پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ وہ اپنے بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر بھی رہے۔ نمبر 14، جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ سینیورٹی کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر تھے اور انہیں فیورٹ نہیں سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے نومبر 2016 میں قمر جاوید باجوہ کو نیا سپہ سالار مقرر کیا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی۔ نمبر 15، ضیاء شاہد مرحوم کے ادارے روزنامہ خبریں کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے سسر جنرل ریاض جنرل باجوہ کا رشتہ لے کر جنرل اعجاز عظیم کے گھر گئے تھے اور رشتہ کرایا تھا۔ شاہد خاقان کے برادر نسبتی عابد ریاض اور جنرل قمر جاوید میں گہری دوستی ہے۔ نواز شریف نے اپنی نااہلی کے بعد شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بھی اسی لیے بنایا کہ وہ فوج سے معاملات کو ٹھیک چلا سکتے ہیں۔ نمبر 16، کم لوگ جانتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کے سسر لیفٹیننٹ جنرل اعجاز عظیم اپنی عسکری سروسز کے بعد فوراً سروس میں آئے اور انہیں امریکہ میں پاکستانی سفیر بنایا گیا، جبکہ ہمارے سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر جنرل اعجاز عظیم نہیں بلکہ جنرل اعجاز امجد تھے۔ جنرل اعجاز امجد اور ان کے بڑے بھائی جنرل افتخار جنجوعہ دونوں ہی قادیانی تھے۔ نمبر 17،
ایک موقع پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے ہمراہ جماعت کے سرپرست اعلیٰ پیر افضل حق نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ باجوہ کے خلاف فوج میں بغاوت ہونی چاہیے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے عمران خان کو یہودی بچہ اور جنرل قمر جاوید کو قادیانی کہا تھا۔ واضح رہے کہ اس متنازع تقریر کے بعد ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا اور علامہ خادم حسین رضوی اور پیر افضل حق سمیت تحریک لبیک کی قیادت جیلوں کی مہمان بنا لی گئی تھی۔ نمبر 18، ایک طرف تو جنرل باجوہ کے مخالفین تھے تو وہیں ان کے مداحوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک مولوی صاحب کو جنرل باجوہ کے قصیدے پڑھتے دیکھا سنا ہوگا، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ باجوہ صاحب پکے ٹھکے مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی پوری زندگی میں بالی ووڈ کا کوئی گانا تک نہیں سنا۔ نمبر 19، ملک کے نامور عالم دین مولانا زاہد الراشدی کا تعلق بھی گکھڑ منڈی سے ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ گکھڑ منڈی کی باجوہ فیملی سے میں ایک عرصے سے متعارف ہوں۔ میرا بچپن اور نوجوانی انہی کے ماحول میں گزری۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پر قادیانی ہونے کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ میں ان کے والد کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یہ باجواؤں میں سے واحد باجوہ فیملی ہے جو قادیانی نہیں ہے۔ نمبر 20، دیندار حلقوں کے پسندیدہ تجزیہ نگار اوریا مقبول جان نے اپنے ایک پروگرام میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک خواب سنایا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق باجوہ نام کے ایک جرنیل کو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں لے کر آئے، جہاں ایک فائل اور دستاویز جنرل باجوہ کے حوالے کی جاتی ہے، جسے وہ بائیں ہاتھ سے وصول کرنے لگتے ہیں تو حضرت عمر ان کے ہاتھ پر زور سے چھڑی مارتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ خواب جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے سے 3 سال پہلے دیکھا گیا۔ نمبر 21، آج سے چند سال پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے صاحبزادے سعد صدیق باجوہ کی شادی ہوئی۔ ان کا نکاح مولانا ثاقب رضا مصطفی نے پڑھایا۔ لاہور میں منعقدہ تقریب میں عمران خان، معروف عالمی مبلغ مولانا طارق جمیل اور جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف سمیت سیاسی، سماجی اور عسکری شخصیات نظر آئیں۔ اور آج سے چند ہفتے قبل آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ جنرل باجوہ کے بیٹے کے گھر میں جڑواں بچوں کے پیدائش ہوئی اور جنرل قمر جاوید باجوہ جڑواں بچوں کے دادا بن گئے۔ نمبر 22، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے نواز شریف ماضی قریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ پر کھل کر تنقید کر چکے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا، باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، اور جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے تو جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے، ضرور کہیے، غدار کہنا ہے، ضرور کہیے، اشتہاری کہنا ہے، ضرور کہیے، نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں تو ضرور بنائیے، لیکن نواز شریف اپنے مشن پر کام کرتا رہے گا۔ باجوہ صاحب، ان غریبوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ذمہ دار آپ ہیں، سو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ نمبر 23، جنرل امجد شعیب کے مطابق جنرل باجوہ اپنے دور کے آخر میں غیر مقبول ہوئے۔ رجیم چینج کے معاملے میں گڑبڑ ہوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں جنرل باجوہ کو بھی کوئی کردار ہے۔ اس تاثر کی وجہ سے آرمی کو دفاعی پوزیشن پر جانا پڑا اور وضاحتیں دینا پڑی۔ نمبر 24، جنرل قمر جاوید باجوہ 11 نومبر 1960 کے روز کراچی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 62 برس ہے اور وہ اپنی ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں۔ نمبر 25، جنرل قمر جاوید باجوہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ٹویٹر یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کا آفیشیل اکاؤنٹ نہیں دیکھا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ افواج پاکستان کے موجودہ سپہ سالار کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی کہانی جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور آرمی چیف کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔